السلام علیکم۔ بد دعا کا اثر۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دن شام ڈھل رہی تھی، سورج کی ہلکی کرنیں سمندر کی لہروں پر پڑ رہی تھی۔ ایک بوڑھا مچھوارا اپنی ٹوٹی پھوٹی کشتی کو گھسیٹ کر کنارے کی طرف لا رہا تھا۔ ہوا بہت ٹھنڈی تھی اور سمندر کے نمکین پانی کی مہک اس کے کپڑوں میں رچ بس گئی تھی، مگر اس مچھوارے کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور گہری خوشی تھی، کیونکہ آج قسمت اس پر مہربان تھی اور اس نے 2 بڑی مچھلیاں پکڑی تھیں جو اس کے بچوں اور اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن وہ تھک چکا تھا، اس لیے سمندر کے کنارے ریت پر بیٹھ گیا اور پسینہ پونچھا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان ابھر آئی اور اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اسی خاموشی کے دوران اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، جس سے تقریباً پورا ساحل ہل سا گیا۔ دور سے ایک سیاہ گھوڑے پر سوار شہزادہ بہزاد آ رہا تھا اور شہزادے کے پیچھے سپاہی، جن کے ہتھیار شام کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ بہزاد ایک جوان، مغرور اور سخت دل شہزادہ تھا۔ وہ گاؤں میں ایسے پھرتا جیسے زمین اس کی ملکیت ہو۔ وہ مچھوارے کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں غرور اور تکبر صاف چمک رہا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، اے بوڑھے آدمی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بزرگ نے سر جھکا کر ادب سے کہا، میں ایک غریب مچھوارا ہوں، یہ پرانی کشتی اور پھٹا ہوا جال ہی میری دولت ہے۔ اللہ نے ان 2 مچھلیوں کا رزق مجھے دیا ہے تاکہ میرے بچے بھوکے نہ سوئیں۔ شہزادہ بہزاد کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکان پھیل گئی۔ اس نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا، ان مچھلیوں کو لے لو، آج رات میرے مہمان آئیں گے۔ مچھوارا شہزادے کی بات سن کر کانپ گیا اور دونوں مچھلیاں پکڑ کر اپنے سینے سے کس لی۔ آقا، خدا کے لیے مت لے جائیے، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، مجھ پر رحم کیجیے۔ لیکن ظالم کا دل کبھی نہیں پگھلتا۔ سپاہیوں نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ بوڑھا شخص ریت پر گر پڑا۔ وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ ایک سپاہی نے اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ اس کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا اور پل بھر میں اس کی دونوں مچھلیاں اس کے ہاتھوں سے چھین لی گئیں۔ مچھوارا ڈگمگاتے قدموں سے اٹھا، آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور تڑپ کر دکھی آواز میں بولا، اے رب، تو ہی عادل ہے، اس ظالم کا انجام مجھے دکھا۔ بہزاد ہنسا اور آگے چل پڑا، پیچھے بس وہ بوڑھا مچھوارا ہی رہ گیا۔ رات، ہوا، لہروں اور آنسوؤں کے بیچ اکیلا، تھکا ہوا اور ٹوٹا ہوا۔ محل پہنچ کر بہزاد نے باورچیوں کو حکم دیا کہ ان مچھلیوں سے دعوت کا کھانا تیار کرو۔ آگ تیز ہو، گوشت نرم ہو اور مسالے ایسے ڈالنا کہ خوشبو سے محفل میں بیٹھے لوگ بے چین ہو اٹھیں۔ رسوئی میں برتن بجنے لگے، گرماہٹ اور خوشبو پھیل گئی۔ رات کو بہزاد کے دوست، امیر زادے، فوجی افسر اور ریاستی جوان لمبی سی میز پر جمع ہو گئے۔ چاندی کے برتنوں کی چمک اور زعفران کی مہک ہوا میں پھیل رہی تھی۔ بیچ میں وہی 2 مچھلیاں سجائی گئیں۔ ایک مہمان ہنستے ہوئے بولا، میرے آقا، سنا ہے آج سمندر تک تشریف لے گئے تھے، کچھ شکار ملا؟ بہزاد نے ہنستے ہوئے کہا، ایک بیچارہ بوڑھا آدمی ملا جو سمجھتا تھا کہ سمندر اس کا ہے۔ میں نے اس کا رزق ایسے چھین لیا جیسے شیر شکار پر جھپٹتا ہے۔ محفل ٹھاکوں سے گونج اٹھی۔ اسی وقت بہزاد نے مچھلی کا نوالا اٹھایا۔ اچانک ایک باریک سا کانٹا اس کے انگوٹھے میں چبھ گیا۔ بہزاد چیخ اٹھا مگر شرم چھپانے کے لیے ہنسنے لگا۔ ایک مہمان نے کہا، کیا شہزادے کو ایک مچھلی کے کانٹے سے درد ہو رہا ہے؟
سب ہنس پڑے، بہزاد بھی ہنس پڑا۔ بے خبری کا یہ چھوٹا سا کانٹا اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ رات ڈھل گئی تھی، محفل ختم ہو گئی۔ بہزاد نے انگوٹھا دیکھا تو وہ تھوڑا لال اور سوجا ہوا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ سو گیا۔ وہ بے خبر تھا کہ مکافات کی چکی چل پڑی ہے۔ رات بیت گئی، محفل کی ہنسی، شراب اور شور دھیرے دھیرے خاموشی میں بدل گئے۔ شہزادہ بہزاد اپنے عالیشان کمرے میں بے خبر سو چکا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ چھوٹا سا کانٹا اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ صبح ہوتے ہی جب بہزاد نے آنکھیں کھولی تو ایک عجیب سی چبھن اور جلن محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انگوٹھا دیکھا تو وہ لال تھا اور سوجا ہوا بھی، اور ایک عجیب سی گرمی ہاتھ میں پھیل رہی تھی۔ پھر بہزاد ہنس پڑا کہ ایک چھوٹا سا کانٹا میری طاقت کو کیا بگاڑے گا؟ میں شہزادہ ہوں، کوئی بوڑھا نہیں۔ مگر دل کے اندر ایک ہلکی سی فکر ضرور تھی جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ دوپہر تک درد تیز ہو چکا تھا، انگوٹھا مانو تو جلتے کوئلے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ بہزاد نے قلم اٹھایا اور خط لکھنے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی اس نے لکھنا چاہا انگلیاں کانپ اٹھیں اور قلم ہاتھوں سے گر گیا۔ اس نے جھنجلا کر کہا، یہ کیا مصیبت ہے؟ ایک چھوٹی سی چوٹ مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتی، مگر درد ہر گھنٹہ اس کے گھمنڈ کو توڑتا ہوا تیز سے تیز ہوتا چلا گیا۔ شام تک سوجن انگوٹھے سے پھیل کر ہتھیلی تک پھیل چکی تھی۔ درد حد سے زیادہ بڑھ رہا تھا۔ آخر کار شہزادے کو اپنا شاہی حکیم بلانا پڑا، وہی بزرگ جس نے برسوں سے شاہی خاندان کا علاج کیا تھا۔ شاہی حکیم کمرے میں داخل ہوا، سر جھکایا اور بہزاد کا ہاتھ پکڑ کر غور سے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں سوجے ہوئے حصے پر پڑی، بہزاد درد سے چیخ اٹھا، ارے ہلکے ہاتھ سے، میں شہزادہ ہوں۔ حکیم نے معافی مانگی اور گہری سانس لے کر دھیمی آواز میں بولا، حضور یہ معمولی چوٹ نہیں، کانٹے نے اندر زہریلا زخم چھوڑ دیا ہے، مجھے کچھ جانچ کرنی ہوگی۔ بہزاد ناراض ہو گیا اور حکیم کو باہر بھیج دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ بات کو بڑھا چڑھا کر بتا رہا ہے۔ حکیم لوٹ کر آیا، اس کا چہرہ سخت اور فکر مند تھا۔ میرے مالک، حالات اچھے نہیں ہیں، زہر پھیل رہا ہے، اگر ابھی کچھ نہیں کیا گیا تو یہ زہر بازو تک پہنچ جائے گا۔ بہزاد کا چہرہ سفید پڑ گیا اور بولا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا میں مر جاؤں گا؟ حکیم کانپتی آواز میں بولا، علاج کا ایک ہی راستہ ہے، انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا تاکہ زہر پورے جسم میں نہ پھیلے۔ یہ سن کر بہزاد جیسے ٹھنڈا پڑ گیا، سانسیں تھم گئی، چہرہ غصے سے لال ہو اٹھا۔ میرا انگوٹھا کاٹ دو گے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں شہزادہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور غصے میں آ کر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حکیم کو قید کر دیا جائے۔ بہزاد نے پھر پورے ملک کے کونے کونے سے حکیم بلوائے، ہر ایک نے یہی کہا کہ اگر انگوٹھا نہ کٹا تو جان نہیں بچے گی۔ اب بہزاد کا غصہ ڈر میں بدل رہا تھا، مگر بہزاد یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ کئی دن بیت چکے تھے، درد ہلکا ہونے کے بجائے سزا محسوس ہونے لگا تھا۔ رات کو وہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا تھا، پسینہ لگاتار بہتا رہتا، انگوٹھا آگ کی طرح سلگ رہا تھا۔ نیند کہیں غائب ہو چکی تھی، اور نیند کی یہی کمی اب اس کے گھمنڈ کو پھگلانے لگی تھی۔ ایک رات کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند ہوئیں اور ایک خوفناک خواب اس نے دیکھا کہ وہی بوڑھا مچھوارا اس کے سامنے کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں پھٹا جال۔ وہ کہہ رہا تھا،
میرے بچوں کا کھانا مت چھینو، ان پر رحم کرو۔ پھر اس کی آواز گونج بن کر بہزاد کے کانوں میں پڑی، ظلم کبھی بچتا نہیں، رزق چھیننے والے کا سایہ لمبا نہیں چلتا۔ بہزاد گھبرا کر جاگ اٹھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا، بدن پسینے سے تربتر تھا۔ وہ خود کو تسلی دیتا رہا کہ یہ صرف ایک خواب ہے، میں شہزادہ ہوں، مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی آنکھیں اس کے جھوٹ کو جھٹلا رہی تھی۔ زہر اب اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کے دماغ میں بھی پھیل رہا تھا۔ راتیں گزرتی گئیں مگر بہزاد کے درد میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ ہر نیا دن اس کے درد میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ انگوٹھے کی سوجن اب ہتھیلی تک پھیل چکی تھی اور کھال لال ہونے کے بجائے عجیب سی نیلی ہونے لگی تھی، جیسے اندر کوئی زہر پھیل رہا ہو۔ جب بہزاد نے ہاتھ سے بندھی پٹی کھولی تو اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ گھاؤ سے پیلا بدبودار مواد بہہ رہا تھا اور اس مواد سے بے انتہا بدبو پھوٹ رہی تھی۔ بہزاد گھبرا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایک باریک سا کانٹا مجھے یہاں تک لے آئے گا؟ اس کا سینہ بھاری ہونے لگا اور پہلی بار اس کی آواز میں گھمنڈ کی جگہ ایک ڈر اتر آیا۔ اب بہزاد کی نیند اور جاگنے کے درمیان ایک عجیب سی دنیا میں جی رہا تھا۔ رات کو وہ جیسے ہی کروٹ لیتا، درد اس کے ہاتھ میں بجلی کی مانند دوڑ جاتا، پیٹھ پسینے سے بھیگ جاتی اور وہ کمبل تھامے کانپتا رہتا۔ ایک رات جب اس نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو ایک انجانا سا خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہی مچھوارا سمندر کے کنارے کھڑا ہے، چہرہ اور بھی زرد، ہونٹ سوکھے اور آنکھیں لال درد سے بھری ہوئی۔ ہوا میں اس کی آواز گونجی، میرے بچوں کا رزق چھین کر تو چین سے کیسے جیے گا؟ اچانک بہزاد نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، اس کی انگلیاں گوشت سے خالی ہو کر ہڈیوں میں بدل رہی تھی، کھال پگھل رہی تھی اور ہتھیلی کی نسیں باہر نکلنے لگی تھی۔ بہزاد چیخ اٹھا، نہیں! اور اسی وقت سمندر کی ایک گہری اور بڑی لہر اس کی طرف بڑھی، چند لمحوں میں اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ بہزاد ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھا، دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے دل سینے سے باہر نکل جائے گا۔ وہ ہانپتا رہا، پسینہ اس کے بدن سے ٹپک رہا تھا، کپڑے جسم سے جیسے چپک گئے تھے۔ صبح جب سپاہی پانی لے کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کمرہ ایک عجیب سی بدبو سے بھرا ہوا ہے، جیسے وہاں کوئی چیز سڑ رہی ہو۔ بہزاد کی پٹی سے پیلا مواد ٹپک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کپ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا، کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کچھ کہنے کی۔ بہزاد نے ان کی آنکھوں میں وہی ڈر اور گھن دیکھی اور اس کے گھمنڈ کا ایک حصہ اور ٹوٹ کر گر گیا۔ کیا میں اپنے ہاتھ کی طاقت بھی کھو رہا ہوں؟ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ کمرے کی دیواریں اس کی چیخوں کو اسی کی طرف لوٹا رہی تھی۔ وہ بڑبڑایا، کیا یہ سزا ہے؟ کیا یہ اس بوڑھے کی بد دعا ہے؟ لیکن اگلے ہی پل غصے نے اس کے چہرے کو گھیر لیا۔ نہیں، میں شہزادہ ہوں، مجھے کوئی نہیں گرا سکتا۔ مگر جیسے ہی اس نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ انگوٹھا کالا پڑ چکا تھا، جیسے آگ میں جھلس گیا ہو۔ سروں پر چھوٹے چھوٹے بلبلے تھے جن سے مواد بہہ رہی تھی۔ اس دفعہ سچ مچ اس کی روح کانپ گئی۔ پھر جب رات آئی تو اب درد اس کی سانسوں میں بھی داخل ہو رہا تھا۔ وہ کروٹ نہیں بدل سکتا تھا، ہر دھڑکن درد کو بڑھا دیتی۔ آخر کار تھکان اور درد کے ہاتھوں اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور پھر وہ اسی تاریکی اور گہرائی میں گر پڑا۔ اس نے پھر خواب دیکھا کہ اس بار مچھوارا سامنے نہ تھا بلکہ سمندر خود
اس کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ لہریں اس کے پیروں کو کھینچ رہی تھی اور اس کے اندر سے ایک آواز اٹھی، ظلم کا انجام دور نہیں ہوتا، اور بہزاد کی چیخ سے محل کی دیواریں تک کانپ گئی۔ وہ پھر جاگ گیا، مگر اس بار اس کے چہرے پر گھمنڈ نہیں، بس خوف تھا، اور زہر اب اس کے ہاتھ نہیں بلکہ دل و دماغ تک پھیل چکا تھا۔ دن بیتتے چلے گئے، درد اب زہر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ انگوٹھا کالا ہو کر ایک سڑی ہوئی لکڑی جیسا لگنے لگا تھا، بالکل بے جان، بالکل ٹھنڈا، جیسے موت وہیں ڈیرا ڈال چکی ہو۔ بہزاد اب محل کے کمرے سے بھی باہر نہیں آتا تھا۔ اس کا ہاتھ پٹیوں میں لپٹا رہتا، لیکن بدبو کپڑے سے نکل کر ہوا میں پھیل جاتی۔ سپاہی دور کھڑے رہتے، خدمتگار اس کی نظروں سے بچتے، اور دربار میں پھسپھساہٹیں پھیل چکی تھیں کہ شہزادہ بیمار نہیں ہے بلکہ سزا میں ہے۔ ایک دن شہزادہ بہزاد کا چھوٹا بھائی شہزادہ شہزاد اس کے کمرے میں آیا۔ شہزاد ہمیشہ اس سے مختلف تھا، نرم دل، سمجھدار اور لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرنے والا۔ وہ بہزاد کے پاس بیٹھا اور بولا، بھائی، اب کسی اور راستے کی گنجائش نہیں بچی۔ حکیم کہتا ہے زہر کوہنی تک پہنچ چکا ہے، اگر ہاتھ نہیں کاٹا تو جان نہیں بچے گی۔ شہزادہ بہزاد کی آنکھیں گہری، کھوکھلی اور بجھی ہوئی تھیں۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، کیا ہاتھ کٹوا دوں؟ میں بے حد کا شہزادہ بن کر لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ شہزاد نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، بھائی، زندہ رہ کر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا موت سے بہتر ہے۔ بہزاد کے ہاتھ کانپ گئے، غصہ اور ڈر اس کے اندر ٹکرا رہے تھے۔ آخر اس نے ایک ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، کر دو جو کرنا ہے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب بہزاد نے پہلی بار اپنا گھمنڈ زمین پر رکھ دیا۔ محل کے سب سے بڑے کمرے میں حکیم اور خدمتگار جمع ہوئے۔ بہزاد کو ایک میز پر لٹایا گیا، درد کم کرنے کی دوا دی گئی، لیکن زہر اتنا پھیل چکا تھا کہ دوا بھی بہت کم اثر کر سکی۔ جب چھری ہاتھ کے اوپر رکھی گئی، بہزاد دھاڑ مار کر چیخا۔ اس کی چیخ پورے محل کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی سب کمروں میں پھیل گئی۔ چھری نیچے دبی، گوشت کٹا، ہڈی ٹوٹی، اور بہزاد کی آواز درد میں ڈوب کر باہر نکلی۔ کچھ ہی پلوں میں اس کا ہاتھ اس کے جسم سے جدا ہو چکا تھا۔ حکیم نے سڑا ہوا ہاتھ ایک بھاری تشتری میں رکھ دیا۔ کمرے میں صرف بہزاد کی سسکیاں رہ گئیں۔ اس وقت اس کے اندر کی طاقت اور اس کا گھمنڈ، اس کا شاہانہ رتبہ، سب کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح زمین پر گر پڑے۔ دن گزرتے گئے اور بہزاد کا دل اندر سے اور بیمار ہوتا گیا۔ اب لوگ اس سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کی محفلیں ویران ہو چکی تھیں۔ دوست جو کل تک اس کے ساتھ تھے آج اس کو چھوڑ چکے تھے۔ راتوں کو وہ جاگتا رہتا اور کھڑکی کے باہر تاریکی کو دیکھتا ہوا۔ ہر رات اسے ایک ہی آواز سنائی دیتی، رزق چھیننے والے کا سایہ کبھی لمبا نہیں چلتا۔ ایک دن سپاہیوں نے اسے کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھا دیکھا، جھکا ہوا، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں پاگل پن سے بھری ہوئی۔ وہ بار بار بڑبڑا رہا تھا، کانٹا، اس بوڑھے کی بددعا، سمندر کی آواز، سب میرے پیچھے ہیں۔ اب محل میں یہ کوئی راز نہیں رہا تھا۔ شہزادہ بہزاد اپنے ہی ظلم کے بوجھ سے ٹوٹ چکا تھا۔ ایک رات بارش شدت سے ہو رہی تھی، آندھی محل کی دیواریں ہلا رہی تھی، اور شہزادہ بہزاد اپنی اونچی بالکونی پر کھڑا تھا۔ بارش چہرے پر گر رہی تھی، کپڑے پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہی سزا ہے تو میں اسے پورا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بالکنی کے کنارے چڑھ گیا۔ آندھی کی گڑگڑاہٹ میں اس کی آخری چیخ دب گئی
اور وہ سیدھا نیچے پتھروں پر جا گرا۔ شور مچا، سپاہی دوڑے، شہزاد بھاگا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلے دن بہزاد کی موت کی خبر پوری ریاست میں لوگوں میں پھیل چکی تھی۔ لوگوں نے کہا، جو غریب کا حق چھینتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ شہزاد نے تاج سنبھالا۔ اس نے سب سے پہلا کام جو کیا، اس بزرگ مچھوارے کو بلایا، اسے عزت دی اور اسے کام پر لگایا۔ اس کے بعد ریاست میں انصاف کی ہوا چلی، ظلم کے دروازے بند کر دیے گئے اور بہزاد کی کہانی لوگوں میں ایک سبق بن کر پھیل گئی۔ جس نے غریب کا نصیب چھینا، وقت نے اس کی زندگی چھین لی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو پلیز لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔